السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ سامنے رکھوں گا اور پھر الفاظوں پر غور کر کے اس کی صحیح فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انہی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ دو جگہ سے ہے۔ پہلے آئیے سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 90 اور 91، یعنی 5 کی 90 91۔ اے ایمان والو، اس کے سوا نہیں کہ شراب، جوا اور بت اور پانسے، فال کے تیر ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح، کامیابی اور نجات پاؤ۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اس کے حساب سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ شراب، جوا، بت، پاسے ناپاک عمل ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچو تاکہ نجات پا جاؤ۔ اس کو کہیں بھی حرام قرار نہیں دیا، یہ ضرور کہا کہ یہ ناپاک شیطانی کام ہے۔ تو یقینی سی بات ہے جو اللہ کا ماننے والا ہوگا وہ کم از کم شیطانی کام تو نہیں کرے گا۔ آئیے دیکھیے اصل میں اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، انما الخمر، بے شک جو خاص خمار ہے۔ خمر شراب کو ہی نہیں کہا جاتا ہے بلکہ خمار کو کہا جاتا ہے، چاہے آپ کو علم کا خمار ہو، دولت کا بخار ہو، دولت کا خمار ہو، یا پھر آپ کو طاقت کا خمار ہو، کسی بھی شے کا خمار جو ہے وہ خمر میں آتا ہے، صرف شراب کو ہی نہیں کہا جاتا۔ اس کے بعد والمیسر، اس کا مادہ یسر ہے، یسین رے، یسر کا مطلب آسانی، تو جس میں خاص آسانیاں جمع ہیں۔ والانصاب، اور خاص نسب والے، نسب منصب اسی سے نکلا ہے، ایک نمایاں مقام، کسی بت کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر ہے والازلام، اب انہوں نے اس کا پاسے کر دیا۔ ازلام کہا جاتا ہے سیدھے چلنا یا کسی میں مداخلت نہیں کرنا، یعنی آپ کی قوت رہتے ہوئے بھی آپ اس کام کو روکیں نہیں، یہ ازلام ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ رجس من عمل الشیطان، رجس کہا جاتا ہے غضب کو، غصے کو، تو غصہ ہے سرکشی کے عمل سے، یہ سرکشی والے عمل ہیں۔ اس لیے اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ فجتنبوہ، بس اس سے اجتناب برتو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے، اللہ ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کے ماننے کے دعوے دار ہو گئے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ انہیں کسی قسم کا خمار نہ ہو، نہ علم کا، نہ دولت کا، نہ شہرت کا، نہ طاقت کا، کسی بھی قسم کا انہیں خمار نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس میں آسانی موجود ہو کہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے مال کھا رہے ہیں، چاہے ٹھیکیدار بن کر، زمیندار بن کر، یا چودھری وڈیرے بن کر، خود تو کچھ کر نہیں رہے، دوسروں سے کام کرا اور خود بیٹھ کر خالی کھا رہے ہیں، اس میں آسانی موجود ہے۔ اس میں آپ کے بانڈز کے قراندازی وغیرہ بھی آ جاتے کہ آسانی کے ساتھ پیسے آ جاتے ہیں، چند رقم پھنستے اور آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں۔ تو ایسے ہی جوئے کو بھی اس لیے میسر کہا جاتا ہے کہ اس میں پیسے تو سب لگاتے ہیں، جیتتا کوئی ایک ہے آسانی سے، باقی جو ہار جاتے ہیں ان کا دکھ کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک شخص کو اکٹھے کوئی رقم مل جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے۔ تو میسر دراصل جس میں آسانی موجود ہے، ہر وہ کام جو آپ تن آسانی کے ساتھ آپ اس سے کما رہے ہیں، چاہے وہ آپ ذخیرہ اندوزی کر کے کمائیں یا منافع خوری سے کمائیں، یہ سب اسی میں آئے گا۔ اس کے بعد انصاب، یعنی خاص منصب، خاص نمایاں ہونا، نسب نمایاں ہونا، تو الانصاب کا یہ وہ جو خاص نمایاں ہوتے ہیں۔ اب یہ نسب کیا ہے؟ مثلا آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، تو آپ وہاں پر اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، باصلاحیت لوگوں کو آپ نہیں لا رہے ہیں آگے، جو رشوت دے رہے ہیں یا جو آپ کے سفارشی لوگ ہیں ان کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں۔ اور ہمارا پاکستانی تو اسی کلچر سے بھرا پڑا ہے کہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں وہ یا تو سفارشی ہیں یا رشوت خور ہیں، رشوت دے کر آئے، تو کام وہ کیا کریں گے؟ اس لیے تو سارے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ باصلاحیت لوگ تو اس میں آئے نہیں ہیں، سب ناکارہ، چور بازاری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، وہ رشوت اور سفارش کے ذریعے آ گئے ہیں، وہ اسی کلچر کو آگے فروغ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ازلام، الازلام، یہ بھی خاص کر کے کہا گیا جو سیدھے چلتے ہیں، مداخلت نہیں کرتے کہیں بھی۔ اب اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ ایک پولیس والا ایک عام شہری پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ شخص جو طاقت رکھتا ہے اس پولیس والے کو روکنے کی، لیکن وہ خاموش تماشائی بنا ہوا نہیں روکتا ہے، یہ ازلام میں آئے گا، یہ کسی پاسے کی بات نہیں ہو رہی۔
اسی طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا ہوا ہے، غلط رویہ اپنایا ہوا ہے، دوسرے اسے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے کہہ رہے جانے دو، جیسے چل رہا ہے استاد ٹھیک ہے، بچے ایسے ہی سمجھیں گے. تو وہ روکنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر نہیں روک رہا اور ظلم ہونے دے رہا ہے، یہ ازلام میں آئے گا. اس لیے ان سب کو اللہ نے کہا کہ یہ غضب ہے، رجس ہے. رجس کا مطلب کوئی ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ناپاک کا تصور بھی فارس سے آیا ہے. ایسی اللہ کے ساتھ کوئی پاکی ناپاکی کی بات نہیں ہے، یہ غضب ہے، غصہ ہے. اور کیوں ہے کہ یہ من عمل شیطان ہے، یہ خاص سرکشی کے عمل سے ہے، کیونکہ اللہ ان سب کاموں کو منع کر رہا ہے اور یہ آپ سرکشی اختیار کر کے اس عمل کو کر رہے ہیں. اس لیے اس کو عمل شیطان کہا گیا. شیطان کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے یعنی کہ نہیں ہے کہ اللہ تو آپ کو حق بات کی ہدایت دے رہا ہے اور شیطان آپ کو برے عمل کی ہدایت دے رہا ہے. اللہ اپنے نبی رسول بھیج کر، اپنی کتاب بھیج کر لوگوں کو ہدایت پر نہیں لا سکا، لیکن شیطان کو آپ نے اتنا طاقتور مان رکھا ہے کہ وہ بغیر کسی اپنے نبی رسول کو بھیجے، بغیر کسی کتاب کے سہارے ساری دنیا کو بہکار اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ تو شیطان کو بڑا کامیاب دکھا رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں بھی. تو ایسا نہیں ہے، شیطان اپنی سرکشی کو ہی کہا جاتا ہے. تو ہر وہ شخص جو سرکشی اختیار کرا خود شیطان ہے. اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ فجتنبوہ، پس اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل گئی، یہ آپ کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دیا. اب آگے آئیے. اس کے سوا نہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے سے دشمنی ڈالے اور تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، پس کیا تم باز آؤ گے؟ اب دیکھیے یہاں ان کے ترجمے سے کہ ایک تو شیطان چاہتا ہے کہ شراب جوا کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، اور وہ کس لیے ڈال رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، نماز سے روکے. کیا تو تم رک جاؤ گے، تم باز آ جاؤ گے؟ یہ ان کا کہنا ہے. اب دیکھیے یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے. انما، بے شک جو یرید الشیطان، خاص سرکشوں کا ارادہ ہے، این یوقیا، یہ کہ واقع ہو جائے، بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان خاص عداوت اور خاص بغض، فی الخمر والمیسر، خاص خمار میں اور خاص آسانیاں جمع ہونے میں، ویصدکم، اور تمہیں زبردستی روکا جائے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں، وعن الصلاۃ، یعنی الصلاۃ کے بارے میں، خاص سبق کے بارے میں. فہل انتم منتہون، بس کیا تم باز آ جاؤ گے، کیا تم رک جاؤ گے؟ تو اس آیت میں جو اللہ نے خاص طور پر ہدایت دی ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سرکش لوگ ہو جاتے ہیں، چاہے آپ خود بھی اگر سرکش ہو جائے تو آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یہ خمار اور جس میں آسانی جمع ہے، اس کے ذریعے عداوت اور بغض بھی واقع ہو جائے. سیدھی سی بات ہے، جہاں آپ اپنے طاقت کے خمار میں، اپنے عمارت کے خمار میں، اپنے یہ سمجھ لے کہ حکمرانی کے خمار میں یا علم کے خمار میں، کسی بھی خمار میں جب آپ آگے آ جاتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کو بغض اور عداوت میں آ جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے. اور ہر وہ سرکش جس کو خمار آ جائے اور جو تناسان ہو جائے، جو بیٹھے بیٹھے کمانے والا ہو، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہو. تو اس کے ذریعے وہ عداوت اور بغض کو پروان چڑھاتا ہے اپنے درمیان، اور وہ اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں زبردستی رکاوٹ ڈالتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اللہ کی یاد دہانی لیں گے، اللہ کی بات آ جائے گی، تو پھر اسے بھی کام کرنا پڑے گا، اس کو اپنا وہ خمار اتارنا پڑے گا، سب کے ساتھ مل کر چلنا پڑے گا. تو اس لیے وہ اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں زبردستی رکاوٹ بنتا ہے. یعنی وہ سبق کے بارے میں جو اللہ نے صلاۃ دے رکھا، روزانہ 2 وقت اکٹھے بیٹھ کر قرآن کو سمجھنے کا، اس کے بارے میں وہ روکتا ہے کہ یہ نہ ہونے پائے. بے شک 5 وقت نمازیں پڑھو، سجدہ کرتے رہو، ماتھا ٹیکو، زمین پر گھستے رہو اور اٹھک بیٹھک کرتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سرکشوں کو. لیکن جہاں آپ سبق کے بارے میں رک جائیں گے، اللہ کا حکم کیا یہی نہیں پتہ ہے کہ اللہ آپ سے کیا کردار چاہتا ہے، وہی نہیں پتہ ہے، وہ آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے، ان کے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگا. تو اس لیے اللہ کہہ رہے کہ فعلا انتم منتہون، بس کیا تم باز رہو گے؟ نہیں، تم اللہ کے احکامات کو سمجھنے سے رکے رہو گے، تم اللہ کے احکامات کی پیروی اختیار کرنے سے رکے رہو گے. تو اگر ایسا کرو گے تو اس کے غلط نتائج بھی تمہیں ہی بھگتنے پڑیں گے. تو یہ تھی ان آیتوں کی فہم. اب دوسری جگہ سے آئیے، جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو 2 جگہ سے سمجھا دیں گے تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. تو دوسری جگہ کھول لیں سورہ البقرہ
اور اس کی آیت نمبر 219، 2 کی 219۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں زیادہ ضرورت۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس روایتی ترجمے سے بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور فائدے بھی ہیں، یعنی کہ صرف گناہ ہی نہیں ہے، فائدہ بھی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پوچھتے کہ کیا خرچ کرے، تو کہہ رہے جو زیادہ ضرورت ہے، تو زیادہ ضرورت کا خرچ کرنا ہے تو پھر اللہ نے سب کو حکم دے دیا۔ اور پھر یہ وضاحت بھی ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آپ کو سوچنے سمجھنے کی اللہ دعوت دے رہا ہے، تو یقینی سی بات جہاں سوچنا سمجھنے والی بات ہے تو کیا یہ صرف شراب اور جوئے میں ہی ہوگا؟ دیکھیے یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ یسالونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، خاص خمار اور خاص آسانیاں جس میں جمع ہے اس کے بارے میں۔ قل فیہما، کہو ان دونوں میں، اسم کبیر، نقصان بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی موجود ہے، واسمہما، اور ان دونوں کا نقصان، اکبر من نفعہما، بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ ویسألونک، اور یہ تم سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا جو ہم کھلا رکھیں۔ نفق کہتے ہیں کھلا رکھنے کو، منافق کسی سے نکلا جو اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ تو قل العفو، کہو عافیت دینے والے بنو، العفو یعنی خاص عافیت دینے والے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرنے والے ہو۔ اس آیت میں دیکھیے ہدایت کیا مل رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خمار اور جس میں آسانی موجود ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ اب جس کو خمار ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، دولت کا ہو، علم کا ہو، شہرت کا ہو، عمارت کا ہو، اقتدار کا ہو، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے میرا، ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، وہ اس پر تکبر کرتے ہیں۔ تو پوچھ رہے ہوتے اس کے بارے میں کیا ہے یہ، تو اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ اللہ دیکھیے، کیونکہ فتویٰ دینے کا اختیار صرف اللہ کا، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دے کہ فتویٰ تم دو۔ تو ہمارے یہاں جتنے مفتی بنے پھرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اللہ تو فتویٰ دینے کا اختیار اپنے رسول کو نہیں دیا، اپنے نبی کو نہیں دیا، لیکن یہ مفت خورے اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے فتوے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اللہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے احوا کے تحت، اپنے خواہشات کے تحت فتوے جاری کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں جب پوچھا جا رہا ہے تو فتویٰ خود اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہو ان دونوں میں نقصان بڑا ہے۔ اگر کوئی خمار آ جائے تو یقینی سی بات اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو تناسانی والے ہو گئے تو ان کے بھی نقصانات زیادہ ہیں، لیکن اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، یقینی سی بات ہے چند لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ نقصانات زیادہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی کو خمار آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر علم کا خمار ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو بھی چیک نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، بلکہ اس خمار میں رہتا ہے کہ مجھ سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر طاقت کا خمار ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے بڑے بڑے طاقتوروں کو دیکھ کر بھی وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے آگے کوئی نکل ہی نہیں سکتا، حالانکہ ہو سکتا ہے اس میں اس کی کمزوری آئے اور وہ دوسرے طاقتور اس کو دبوچ لیں۔ ایسے ہی اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک خمار ہے۔ تو سیاستدانوں کا تو آپ دیکھ لیجئے، اقتدار کے لیے مار پیٹ چلتی رہتی، داؤ پیچ چلتے رہتے ہیں، منافقت سب سے زیادہ ہے، جھوٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو ان میں چند لوگوں کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، ان کے لیے نفع موجود ہے، لیکن ان کے نقصانات بڑے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا نقصان جو ہے ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے۔ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، نفع کم ہے۔ تو جہاں یہیں سے ایک اصول ملتا ہے کہ ہر وہ عمل جس میں نقصان زیادہ لوگوں کا ہو، فائدہ کم افراد کا ہو، وہ عمل غلط کہلائے گا، اور وہ ہر عمل جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور کم لوگوں کو نقصان دے، وہ صحیح عمل کہلائے گا۔ آگے پھر کہہ رہے کہ یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جو کھلا رکھیں۔ تب سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کھلا رکھنا ہوگا، ہم کیا کھلا رکھیں؟ یہ ہماری کمائی چیز ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، ہم کیوں کھلا رکھیں؟ تو آگے اللہ کہہ رہے جواب دینے کے لیے
کہ کہو عافیت دینے والے بنو. عافیت دینا اور بات ہے، اور ضرورت زائد بالکل الگ سی چیز ہے. انہوں نے پتہ نہیں زائد ضرورت کیوں رکھا، کہ ضرورتیں تو انسان اپنی بڑھاتا رہتا ہے، بڑھتی رہتی ہیں حالات کے تحت. تو وہ تو کبھی بھی دینے کے قابل نہیں ہوگا، خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوگا. کہ آج جس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی پیدا ہوا بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے تو پہلے وہ سائیکل موٹر سائیکل میں آتا ہے، پھر گاڑی لیتا ہے، تو خواہشات ان کی بڑھتی رہتی ہیں، ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں. جیسے جیسے آگے جاتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں. تو وہ نہ اس کی ضرورت پوری ہوگی، نہ وہ کسی کو دے گا. جب ہو جائے تو اس میں بھی اپنی نسلوں کے لیے رکھ کر پھر شاید کچھ آگے بڑھائے. یہ انسانی فطرت ہے کہ سب سے زیادہ خود کے لیے جمع کرتے رہو، جبکہ اللہ یہ منع کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم عافیت دینے والے بنو. اگرچہ آپ کے پاس ایک سواری موجود ہے تو آپ دوسری سواری اس کو دے دیں جس کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس ایک مکان موجود رہنے کے لیے تو آپ دوسرا مکان خرید کر اس کو کرایہ پر دے کر اس سے بزنس کر رہے ہیں، فائدہ حاصل. اس کے بجائے آپ کسی ایسے ضرورت مند کو دے جس کے پاس مکان نہیں ہے. تو یہ جب عافیت دینے والے بنیں گے تو معاشرہ پورا من ہوگا. لیکن جہاں آپ کمائی کے لیے ذریعہ بناتے ہیں تو اس میں انتشار بڑھتا ہے، فساد ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے، وضاحت کیا کر رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، آیتیں واضح کرتا ہے. اللہ تو کتنی آیتیں واضح کر رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ پرامن معاشرہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت ہو جائے. لیکن ہم ان عمل کو اپنانے کے بجائے اس کے بالکل خلاف عمل کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں بدامنی پھیلے، فساد پھیلے، اور ہمارے لیے منافع کمانے کے زیادہ ذرائع پیدا ہو جائیں. تو اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتفکرون، تم فکر کرنے والے تو بنو، تاکہ تم فکر کرو. دیکھو اللہ نے تو آیتیں بالکل واضح کر کے کھول کر بیان کر دیا ہے. تم اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے درمیان الفت پیدا ہو جائے گی، محبت بھائی چارگی آئے گی، تو اس سے پرامن معاشرہ بنے گا. لیکن اگر ایسے ہی عمل کرتے رہو گے تو یقینی سی بات ہے یہاں فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، بدامنی ہوگی، خوف اور حزن ہوگا. تو اچھے باکردار افراد پھر ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے اور ایک ایسی ریاست کا قیام کرنا جو دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. مکمل تابعداری کرنی پڑتی ہے، اس کی پیروی کے اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح جس طرح اللہ نے بتایا بغیر کسی ملاوٹ کے. جب جا کر کامیابی ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی. یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت. تو میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ نے کسی شے کو حرام قرار نہیں دیا ہے. ہاں یہ ضرور بتایا ایک اصول کہ جس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہو اسے آپ چھوڑ دیں، جس میں نفع زیادہ ہو اور نقصان کم ہے اس کو اپنا لیں. اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور معاشرے کے لیے بھی بھلائی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.